بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عارف محمود اپنے آفس میں تھے کہ ان کا موبائل فون بجنے لگا۔ وہ شہر کے مشہور مقبول اور مہنگے وکیل تھے۔ ہر کوئی انہیں برداشت نہیں کر سکتا تھا، خاص طور پر مجرم تو بالکل بھی نہیں۔ وہ خود بھی کبھی کسی مجرم کی طرفداری نہیں کرتے تھے۔ کیس شروع ہونے سے پہلے اور شروع ہونے کے دوران کسی ماہر جاسوس کے طرح اچھی طرح تحقیق کر لینا ان کی ذاتی عادتوں میں سے ایک عادت تھی۔ ان کا کہنا تھا مجرم کی وکالت کرنا بذات خود ایک سنگین اور بڑا جرم ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے مشہور اقوال تھے جو وہ موقع کی مناسبت سے سناتے یا کرتے تھے اور موقع پر ہی گھڑ لیا کرتے تھے۔ بظاہر قاسم مزاح پسند مگر غصے کے نہایت تیز تھے۔ ان کے بیٹے بلال اور کامل ان سے بھی زیادہ حیران کر دینے والے بچے تھے۔ جاسوسی ناول پڑھ پڑھ کر پکے جاسوس بن گئے تھے۔ تفتیش کے معاملوں میں اپنا بابا جانی کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ایماندار اعلیٰ حکام کے چہیتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو بہت سی رعایتیں حاصل ہو گئی تھیں۔ یہ چھوٹے تھے لیکن ان کے لیے گاڑی چلانے کی خصوصی لائسنس فراہم کیے گئے تھے۔ ان کے واقف کاروں میں نہ تو کوئی سائنسدان انکل تھے جو انہیں طرح طرح کے پٹانے اور عجیب ہتھیار بنا کر دیتے جس سے معروف ہوتے یا ڈر جاتے، اور نہ کوئی شکاری قسم کے انکل ان کے بابا جانی کے دوست تھے، بلکہ یہ دونوں خود ہی سائنسدان قسم کے چیز بھی تھے۔ اپنے پٹانے اور آلات وغیرہ خود ہی بنا لیا کرتے تھے۔ بلال ایک اعلیٰ قسم کا منتظم، نہایت تفتیشی قسم کا دماغ رکھنے والا بچہ تھا۔ لڑنے بھیڑنے میں ماہر تھا کیونکہ بہادر بھی تھا۔ کامل بھی کم نہیں تھا، نہایت طاقتور قسم کا بچہ جو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ بڑے مجرم سے پنجہ لڑانے کے لیے ہمت رہتا تھا۔ لڑائی بڑائی میں ماہر تو تھا ہی، حکمت اور دانائی کی باتیں معلومات نامعلوم کیا خوبیاں تھی۔ اس میں اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ دونوں کم عمر بچے ذہین بھی تھے اور خاصے تجربہ کار تھے۔ عارف محمود پولیس کے چلان مودے یا ملزمان کی کسی بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ جب یقین ہو جاتا کہ جس کا کیس وہ ہاتھ میں لے رہے ہیں ان کے نزدیک وہ مجرم نہیں ہے تو عدالت میں حاضر ہوتے، اور اگر ان کی تحقیق کے نتیجے میں مودی مجرم ثابت ہو جاتا تو مزید پھنس جاتا۔ ججز بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی انوکھی باتیں تھی جو انکشافات کی طرح سامنے آتی۔ عارف محمود اپنے آفس کی ملازمین کے لیے بھی ایک پراسرار کردار تھے۔ ہم یہ تو بتا چکے ہیں کہ عارف محمود کے دو بیٹے تھے، ایک بلال دوسرا کامل۔ ان کی بیگم اور ان کے علاوہ کسی کا معلوم نہیں تھا کہ بلال اور کامل دراصل ان کی اولاد ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے دو لاوارث اور کمسن بچوں کو سڑک سے اٹھایا تھا اور ان کی زندگی بدل دی تھی۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی، چاندنی، جو ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی بلکہ بورڈنگ اسکول میں زیر تعلیم تھی اور چھٹیوں میں ہی گھر آتی تھی۔ چاندنی ایک خطرناک قسم کی جاسوس اور سیکرٹ ایجنٹ تھی۔ جب کبھی میدان عمل میں آتی تو اس وقت ایسا لگتا جیسے اس کے بابا اور دونوں بھائی اصل میں اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ مسلسل فون کی بھنبھناہٹ گونجی تو فون کرنے والے کی بےتابی کا اندازہ لگاتے ہوئے انہوں نے سیل فون اٹھا کر دیکھا۔ وہ انسپکٹر شہزاد کی کال تھی۔ انہوں نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، ابھی تک زندہ ہو؟ دوسری طرف سے انسپکٹر شہزاد کی روحانی سی آواز سنائی دی، یار عارف، اگر تم فوری طور پر زرداری ہاؤس نہ پہنچے تو میں زندہ نہیں رہوں گا، بے موت مارا جاؤں گا۔ زرداری ہاؤس؟ وہ بری طرح چونکے۔ زرداری ہاؤس ایک بڑے سیاستدان کی تندخو اور خطرناک قسم کی دوسری بیوی کا گھر تھا جس سے ان کے سیاستدان شوہر بھی گھبراتے تھے۔ بیگم زرداری کے نام سے مشہور وہ خاتون کچھ زیادہ ہی غصے تھی۔ ایک محروم کرنل کی بیٹی ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، خاص دولت مند تھی، مغرور تھی۔ وہاں کیا کر رہے ہو تم؟ عارف محمود نے ذرا گھبرانے کی کوشش کی۔ تم تو شہزاد ہو، اور شہزاد یا تو کسی محل پر ہوتا ہے یا محل ہی سے ہی اس کا ہوتا ہے۔ بیگم زرداری کا ہری پور ہو گیا ہے۔ انسپکٹر شہزاد کی پھنسی آواز سنائی دی، تم نے چوری کیا ہے؟ نہیں یار، پتہ نہیں کسی نے چوری کیا ہے، اور اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ تفتیش کرو، تم پولیس والے ہو، پولیس والوں کا کام تفتیش کرنا ہوتا ہے۔ وہ تو میں کر لوں گا، کر بھی رہا ہوں، مگر بیگم زرداری کا کہنا ہے کہ مجرم کو ان کے حوالے کیے بغیر میں گھر نہیں جا سکتا۔ میری جان چھڑاؤ یار ان سے، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بند کر دیا ہے۔ کہتی ہیں جب تک ہار کا چور اور ہار نہیں ملے گا تب تک ان کا گھر ہی میری حدود ہے، میں اس حدود سے باہر نہیں جا
سکتا۔ عارف محمود مسکرا کر رہ گئے، شوخ لہجے میں بولے، یا شہزاد، بات یہ ہے کہ میں ایک وکیل ہوں، میرا کام چوری ہو جانے کے بعد نہیں، ملزم کے پکڑے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے کہ وہ ملزم ہے بھی یا نہیں۔ بس یہ ثابت کرنا ہوتا ہے مجھے۔ ایک معمولی سے ہار کے لیے اتنے مہنگے وکیل کو کیوں زحمت دے رہے ہو یار؟ یہ معمولی ہار نہیں ہے، 5 کروڑ روپے کا ہار ہے۔ 5 کروڑ کا ہار؟ عارف محمود چونک گئے۔ ہاں 5 کروڑ کا ہار، شہزاد نے مری مری آواز میں کہا۔ تم آ جاؤ اور اس عورت سے بچاؤ مجھے، ورنہ یہ میرا خون پی جائے گی۔ عارف محمود کو یاد آیا چند برس پہلے سیاسی حلقوں میں ایک ہار کے بڑے چرچے تھے جس کی باز ویسٹ اسمبلی تک بھی پہنچی تھی۔ یہ ہار سابق کرپٹ وزیر اعظم نے اپنے ایک وزیر کے بیگم کو ان کی شادی کے سالگرہ پر تحفے میں دیا تھا۔ اس وقت وزیر موصوف کا نام سامنے نہیں آ سکا تھا، نہ بیگم کا پتہ چلا تھا اور نہ ہی کوئی اس بار اس ہار کی موجودگی اور تحفہ دیے جانے کے معاملہ ثابت کر سکا تھا۔ یوں اس معاملے کا سیاسی نعرے بازی کر نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ میں آ رہا ہوں، عارف محمود نے جلدی سے کہا۔ انسپکٹر شہزاد کی ساری کلندری ہوا ہو گئی تھی، چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ گرچہ زرداری بیگم کے شوہر حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے ملک سے بھاگے ہوئے تھے، مگر ان کا رعب اور دبدبہ ابھی بھی قائم تھا۔ انسپکٹر شہزاد ایک بہادر انسپکٹر تھا، بڑے بڑے مجرموں سے پنجہ علمائی کر لیتا تھا، مگر جہاں مجرم سے دو بدو لڑنے کی بات آ جائے تو کوئی تفتیشی معاملہ یا دماغ استعمال کرنے والے کی بھی بات ہوتی تو عام سا پولیس والا ہی ثابت ہوتا تھا۔ اس کی کھوپڑی میں اندھیرے ڈھیرے ڈال دیا کرتے تھے۔ انسپکٹر شہزاد نے جلدی ساری صورتحال عارف محمود کو بتائی۔ زرداری بیگم اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں، کل رات وہ ایک تقریب میں گئی تھی اور آج ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے کل ہی لاکر سے باہر نکلوا کر لے آئی تھی جو ان کے سیف میں رکھا تھا۔ رات کو سوتے وقت انہوں نے سیف میں ہار دیکھا تھا۔ صبح اٹھی تو سیف کھلا ہوا تھا، ہار غائب تھا اور ایک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ چور نے کھڑکی کا شیشہ توڑ کر کھڑکی کھولی، اندر داخل ہو کر اطمینان سے ہار چوری کیا اور اسی راستے سے باہر چلا گیا۔ سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے کیا یہاں؟ باہر محافظ تو دکھائی دے رہے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکار گھر کے سامنے والے حصے میں ہوتے ہیں، کھڑکی گھر کے پچھلے حصے میں ہے اور لان میں کھلتی ہے۔ کل رات لوڈ شیڈنگ اور بارش کی وجہ سے ہوا تھا اور شاید چور اسی وقت سیکیورٹی سسٹم کچھ دیر کے لیے بند ہونے کی وجہ سے دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا۔ عارف محمود انسپکٹر شہزاد کے ساتھ سیف والے کمرے میں گئے، پورے کمرے کا معائنہ کیا، سیف کو بھی باہر ایک بھینے سے دیکھا جس کا کوڑا ابھی بھی کھلا ہوا تھا۔ کوئی ماہر اور تھا جس نے ماسٹر کسی سیف کا قفل کھولا تھا۔ اب بھی سیف میں بڑے نوٹوں کی کچھ گھڑیاں اور تھوڑا بہت زیور دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے چور صرف 5 کروڑ کا ہار ہی چوری کرا کر لے گیا ہے۔ ہاں، باقی کس چیز کی کو اس سے چھوا بھی نہیں، یہ بات زرداری بیگم نے بتائی ہے۔ ہاں، وہ بہت غصے میں ہے۔ سیف کے سامنے کیچڑ آلود جوتے کے نشان صفائی دکھائی دے رہے تھے جو باہر تک چلے گئے تھے۔ عارف محمود نے جھک کر کیچڑ کے نشان کو دیکھا، وہ چھوٹے سائز کے جوتے تھے۔ اس کا مطلب تھا چور یا تو کم عمر تھا یا اس کے پیر چھوٹے تھے۔ اس کے پرنٹ اٹھوا لیے ہیں، انسپکٹر شہزاد نے جلدی سے کہا۔ یہ نشان اس کھڑکی کے یہاں تک آ رہے ہیں جس میں سے چور اندر آیا تھا۔ خوب خاصا دلیر چور ہے، چلو گھر کی کھڑکی کا معائنہ کرتے ہیں۔ وہ نیچے آئے تو زرداری بیگم غصے میں بناتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ انسپکٹر، اگر چور نہیں پکڑا گیا تو تم جانتے ہو میں کون ہوں اور کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے عارف محمود کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ زرداری بیگم کے مزاج کیسے ہیں؟ وہ بہانہ بنا کر ان کی طرف گھومی۔ ٹھیک ہے، آپ کون؟ فدوی کو عارف محمود کہتے ہیں، ویسے تو وکیل ہوں، انسپکٹر شہزاد کی وکالت کے لیے یہاں آیا ہوں۔ آپ انہیں دھمکی نہیں دے سکتی، میں تو تمہیں بھی دھمکی دے سکتی ہوں، زرداری نے بہنا کر کہا۔ تم ہو کیا چیز ویسے بیگم؟ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ہار کا چور پکڑنے میں انسپکٹر شہزاد کی کچھ مدد کروں، مگر تم تو وکیل ہو، تم کیا کرو گے؟ میں وکیل کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوں، وکالت میرا پیشہ اور جاسوسی میرا شوق ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اپنا ہار چاہیے اور چور چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تم جیسے نکھٹوں کے بس کا کام نہیں۔ میں کسی اعلیٰ افسر کو بلا رہی ہوں۔ ویسے تم ہو، تم کوئی انویسٹیگیشن افسر ہو کیا؟ کوئی تجربہ ہے اس کام کا؟ مجھے جاسوسی ناول پڑھنے کا تجربہ ہے اور اسی تجربے کی روشنی میں کچھ ہی دیر میں آپ کے ہار کی چوری کا معاملہ حل کر سکتا ہوں۔ زرداری بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں کتنے پانی میں ہیں، آپ کیسے تفتیش کرتے ہیں۔ عارف محمود نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور اس کی کھڑکی کا معائنہ کرنے لگے جس کا شیشہ توڑ کر ممکنہ طور پر چور اندر آیا۔ اندر کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ باہر نکلے، پچھلے حصے میں جا کر لان کی
तरफ भी खिड़की की तरफ में नजर डाली। शीशे के टुकड़े खिड़की के नीचे पड़े थे और कीचड़ आलूद जूतों के निशान भी मौजूद थे। उन्होंने इंस्पेक्टर शहजाद की तरफ देखा, वो समझ गया। जल्दी से बोला, साफ ज़ाहिर है चोर ने खिड़की का शीशा तोड़ा। हाथ अंदर डालकर खिड़की की चटखनी खोली और अंदर चला गया। रात को यहाँ बारिश हुई थी, चोर के जूतों के कीचड़ यहाँ भी जा पहुंचा जहाँ बजा दिखाई दे रहे हैं और अंदर भी। यार महमूद ने हंसते हुए कहा, इंस्पेक्टर शहजाद मामा तो हल हो गया, इसमें मुश्किल क्या है? मुजरिम वहाँ वो कहाँ है? मुजरिम अगर बेवकूफ हो तो छोटी मोटी नहीं बल्कि संगीन गलती करता है। आर महमूद ने अपने कौल का तिड़का लगाया। क्या मतलब? इंस्पेक्टर शहजाद ने कहा, मतलब ये है कि चोर इस घर का कोई फर्द है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जरदारी बेगम गुस्सा आ गया। मैं रात को घर में अकेली थी, कोई और फर्द मेरे साथ रहता नहीं है। मुलाजिम दो मुलाजिम हैं, दोनों बाप बेटे हैं और मेरे शोर के गांव के मजारिये हैं, भरोसे वाले हैं। मुलाजमों के काम की नोयत मतलब बाप क्या करता है और बेटा क्या करता है। बाप किचन में काम करता है और साथ साथ लान की देखभाल करता है, जबकि बेटा सफाई सुथराई के कामों के अलावा बाहर के काम भी करता है। बाकी गार्ड्स हैं दो जो दरवाजे की तरफ होते हैं। कहाँ है वो बेटा? उन्हें बुलाएं, वो अपने गाँव गए हुए हैं 3 दिन से। क्या आपको यकीन है कि वो गाँव में ही है? बिल्कुल यकीन है। कल रात मेरी बात हुई थी उनसे, उसकी बीवी और बेटी से भी बात हुई। ओ आरिफ, महमूद ने इंस्पेक्टर शहजाद तरफ देखा। वैसे तो इस हार की हैसियत गैर कानूनी ही रही होगी, लेकिन फिर भी आपने असर और रसूल के जरिए इंश्योरेंस तो करा ली होगी। आरिफ महमूद ने सरसरी अंदाज में पूछा। जी हाँ, ऑफ कोर्स, इतनी महंगी चीजों की इंश्योरेंस तो करानी भी पड़ती है। जरदारी बेगम ने हार की हैसियत वाली बात पर कोई रद्द-ए-अमल देने से एतराज किया और नजरअंदाज कर गई। आरे महमूद ने इंस्पेक्टर शहजाद की तरफ देखा। शहजाद, ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करो, जूतों की जो निशान मिले हैं इनसे तुम्हें चोर को पकड़ने में मदद मिलेगी। जरदारी बेगम तंज़ी अंदाज में बोली, बहुत हो यही आपकी इन्वेस्टिगेशन? आप तो कह रहे थे कि चटकी बचाते ही चोर पकड़ लेंगी। हाँ, पकड़ लेंगी। इंस्पेक्टर शहजाद ने हक कर कहा, जूतों के निशान ले लो। जरदारी बेगम तंज़ी अंदाज में गोया हुई। अब आप लोग पूरे शहर में हर आदमी के जूतों को चेक करेंगे और देखेंगे कि यह निशान किसके जूते के है, और जो ही किसी के जूतों से निशान मैच कर जाएंगे आप उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि यही आपके अच्छे भले हाल हैं। जरदारी बेगम, आपने कहा यही मेरे अच्छे भले हल नहीं कर सकते। अच्छे की बात छोड़िए, यही तो मेरे बच्चे भी हल कर सकते हैं। आपके बच्चे कहीं तो बुलाएं उन्हें। दावे से कहता हूँ 20 मिनट में वो आपके हार और हार का चोर आपके सामने पेश देंगे। अच्छा, तो ये भी सही, बुलाइए अपने 30 मार खान बच्चों को। अगर वो 20 मिनट में चोर ना पकड़ सके तो 5 करोड़ रुपए का हार मैं आपको खुद खरीद कर दूंगा। इंस्पेक्टर शहजाद की आंखें हैरत से फैल गईं। जरदारी बेगम भी अजीब नजरों से उन्हें देखने लगी। उन्हें अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। बिलाल और कामिल स्कूल से घर जा रहे थे जब उनके बाबा जानी आरिफ महमूद का फोन आया। हेलो बाबा जानी, अस्सलाम वालेकुम। कामिल ने उनका वसूल करते हुए कहा और साथ स्पीकर ऑन कर दिया। वालेकुम सलाम, कहाँ हो तुम दोनों? सड़क पर हैं। बिलाल मुझे सड़क पर ले आया और ओह, मतलब गाड़ी में हो और घर जा रहे हो? उन्होंने ट्रैफिक की आवाज सुन ली थी। जी बाबा जानी, घर मत जाओ। जरदारी बेगम को घर देखा है? वो जो मफरूर सदान की बीवी है? हाँ वही। नहीं, घर नहीं देखा। आरिफ महमूद ने पता बताते हुए कहा, सीधे यहाँ आ जाओ, आज तुम्हारा इम्तिहान है। कैसा इम्तिहान बाबा जानी? कामिल ने जो कर पूछा। यहाँ आ जाओ तो बताता हूँ। उन्होंने रब्ता मुनक़ता कर दिया। कामिल ने बिलाल की तरफ देखा। अम्मी जान को फोन करके बता दो कि हम घर नहीं आ रहे, बाबा जानी के पास जा रहे हैं। बिलाल ने जी बिलाल पड़ा था इसलिए हकमिया अंदाज में भी अख्तियार कर लेता था। कामिल ने अम्मी जान का नंबर मिला दिया और बिलाल ने गाड़ी अगले यू टर्न से मोड़ ली। जरदारी बेगम का पता इसने ज़हन नशीन कर ही लिया था। ये कोठी ज्यादा फासले पर नहीं थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी जरदारी बेगम की कोठी के बाहर पहुंच गई। वहाँ पहले से ही पुलिस के 3-4 मोबाइलें खड़ी थी। कुछ सिपाही इधर उधर मंडलाते दिखाई दिए, जिनमें 1-2 चौकस भी थे। उनके बाबा जाने की गाड़ी भी बाहर मौजूद थी। सिपाहियों को अदायगी कर दी थी कि 2 लड़के आएंगे जिनके नाम बिलाल और कामिल है, उन्हें फौरन अंदर पहुंचा दिया जाए। उन्हें फौरन अंदर। जरदारी बेगम उन्हें देखते ही हैरत से खड़ी हो गई। ये बच्चे मुजरिम को पकड़ेंगे। इनके लहजे में हैरत थी। इंस्पेक्टर शहजाद और महमूद भी वहीं मौजूद थे। जी आरिफ महमूद ने कहा, ये मेरे बेटे हैं बिलाल और कामिल, इनका कोई तोड़ नहीं है। ये मैदान जब मैदान में आते हैं तो मैदान खाली हो जाता है। ये 20 मिनट में बता देंगे कि आपका हार किसने चुराया है। नामुमकिन। जरदारी बेगम ने बेचैनी से
کار میں گردن ہلائی۔ آج کیا ہے اور ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے؟ بلال نے فوراً کہا عرصی بھی تو فارسی ہے۔ کامل نے تو فوراً کہا جی نہیں، عرصی ہندی ہے، غلط معلومات مت دیا کرو۔ اظہر علی ہاشمی غلطی پکڑ لیں گے، یہ اطہر ہاشمی کون ہے؟ زرداری بیگم نے چوپ کر پوچھا۔ ایک خطرناک آدمی ہے جو غلطیاں پکڑتے ہیں، عارف محمود نے جواب دیا۔ خیر، زرداری بیگم بولی، تمہارا کہنا ہے کہ یہ بچے 20 منٹ میں ہار کے چور کو پکڑ لیں گے؟ جی ہاں، عارف محمود نے جواب دیا، اور اگر نہ پکڑ سکے تو میں آپ کو 5 کروڑ روپے ادا کروں گا۔ زرداری بیگم نے طنزیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا اور بولی، 5 کروڑ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، کبھی دیکھی ہے تم نے؟ عارف محمود مسکرا اور جیب سے چیک بک نکال کر 5 کروڑ کا چیک بنا کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ آپ میرے بینک میں فون کر کے تصدیق کر لیں کہ یہ چیک کیش ہو سکے گا یا نہیں۔ زرداری بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کیا چیز ہو آپ؟ اس کا لہجہ اچانک مؤدب ہو گیا۔ تم سے آپ پر آ گئی نا چیز کو وکیل عارف محمود کہتے ہیں۔ او تو آپ وہ مشہور وکیل ہیں جو زرداری بیگم اپنی بات پوری نہ کر سکی۔ جی وہی وکیل جس نے آپ کے شوہر کا 5 کروڑ روپے کا ہار کا کیس لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ زرداری بیگم چپ ہو گئی۔ ہم اپنا کام شروع کر دیں؟ عارف محمود نے پوچھا۔ جی لیکن 20 منٹ سے ایک بھی منٹ زیادہ ہوا تو میں یہ چیک رکھ لوں گی، واپس نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر 20 منٹ میں کیس حل کر دیا تو میں بچوں کو انعام دوں گی، پورا 1 کروڑ۔ اسے کہہ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ عارف محمود اور انسپکٹر قائد نے جلدی بلال اور کامل کو ساری تفصیل بتائی اور کہا تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بلال اور کامل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور پھر سیدھے کمرے کی طرف گئے جہاں سے ہار چوری ہوا تھا۔ اچھی طرح پورے کمرے کا معائنہ کیا، پھر باہر آئے، اس کھڑکی کا معائنہ کیا جس سے چور اندر داخل ہوا تھا۔ باہر لان کی طرف جا کر بھی کھڑکی کے اطراف میں باریک بینی سے دیکھا، کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھا کر قریب سے دیکھا اور مسکرائے۔ پھر وہ لاؤنج میں آ گئے جہاں سب ان کے منتظر تھے۔ آپ کا کہنا ہے کہ رات کو جب آپ واپس آئے تو اس وقت ہاتھ تجوری میں ہی تھا؟ بلال نے پوچھا۔ ہاں، میں نے واپسی پر انگوٹھیاں تجوری میں رکھی تو اسی ہار وہیں دیکھا تھا۔ اور آپ کے علاوہ رات کو اس گھر کے اندر کوئی اور نہیں تھا؟ کامل نے پوچھا۔ نہیں، میں یہ بتا چکی ہوں کہ میں کوٹھی میں اکیلی تھی، دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند تھے۔ میں صبح جاگی تو اس کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ آپ نے کیا کیا؟ میں گھبرا گئی اور جا کر سیف چیک کیا تو اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہار غائب تھا اور کچھ چوری ہوا تھا۔ نہیں، صرف ہار چوری کیا گیا تھا؟ بلال اور کامل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ زرداری بیگم نے گھڑی کی طرف نظریں دوڑیں اور بولی 15 منٹ ہونے والے ہیں۔ انسپکٹر شہزاد نے گھبرا کر بلال، کامل اور عارف محمود کی طرف دیکھا۔ اس کا اپنا چہرہ دھواں ہو رہا تھا جیسے شرط ہارنے کی صورت میں 5 کروڑ اس کی جیب سے جائیں گے۔ بلال نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے زرداری بیگم کی طرف دیکھا۔ زرداری بیگم صاحبہ، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ چور کو معلوم تھا کہ آج کی رات وہ قیمتی ہار اس سیف میں ہے اور اسے یہ معلوم بھی تھا کہ آپ کے علاوہ گھر میں رات کو کوئی نہیں ہوگا، اور وہ بھی جانتا تھا کہ گھر کی پچھلی دیوار کود کر وہ آسانی سے اندر آ سکتا ہے، کھڑکی کا شیشہ توڑ کر کھڑکی کو کھول سکتا ہے اور اندر جا کر ہار چوری کر سکتا ہے۔ کامل نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں شاید جب ہی تو اس نے واردات کی۔ ایک ضمنی سوال ہے جس کا اس کیس سے ویسے تو کوئی تعلق نہیں، جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اس ہار کی انشورنس ہو چکی تھی؟ کس نے کی انشورنس ہوئی ہے؟ بلال نے کہا 5 کروڑ۔ زرداری بیگم نے بے ساختہ جواب دیا۔ انسپکٹر شہزاد، زرداری بیگم کو گرفتار کر لیں، یہ ہار انہوں نے خود ہی چرایا ہے۔ اس گھر کی تلاشی لیں، کیچڑ زدہ چھوٹے سائز کے جوتے اسی گھر سے مل جائیں گے جو ان کے پیروں میں فٹ آئیں گے۔ زرداری بیگم اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے، بلال نے جواب دیا۔ آپ گھڑی کی طرف دیکھیں۔ زرداری بیگم صاحبہ، ابھی بھی 20 منٹ پورے نہیں ہوئے، کیا بکواس کرتے ہو؟ زرداری بیگم بھنا کر بولی۔ عارف محمود کے چہرے پر ایک انوکھی مسکراہٹ تھی۔ میں بکواس نہیں کر سکتا زرداری بیگم صاحبہ، میں فرماتا ہوں، بلال نے شوخ لہجے میں کہا۔ کیا ثبوت ہے کہ یہ ہار میں نے چرایا ہے؟ کیا؟ کیونکہ جس کھڑکی سے چور اندر آیا زرداری بیگم صاحبہ، اس کھڑکی کا شیشہ باہر سے نہیں اندر سے توڑا گیا ہے، اس لیے ٹوٹا ہوا شیشہ باہر لان کی طرف گرا ہے۔ کامل نے کہا۔ اور یہ تو آپ تسلیم ہی کر چکے ہیں کہ گھر کے اندر صرف آپ ہی تھی، کوئی اور نہیں تھا؟ زرداری بیگم ساکت کھڑی رہ گئی، پھٹی پٹی آنکھوں سے سب کو گورنے لگی۔ عارف محمود آگے بڑھے۔ مجھے معلوم
मालूम है कि आपके शोहर खुद साख्ता जलावतनी की जिंदगी गुजार हैं और आपको पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मुलाजिम भी कम हो गए हैं। कार में ये सारा ड्रामा महज इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए रचाया गया था। इंस्पेक्टर शहजाद हार का चोर हाजिर है, लाइए मेरा चेक वापस कर दें। जरदारी बेगम के हाथ से उनका चेक छूट कर गिर गया। आरिफ महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा, उस्ताद कहते हैं हर मुजरिम गलती करता है और सबसे बड़ी गलती ये है कि वो जुर्म करता है। ये किसी उस्ताद ने कहा है। इंस्पेक्टर शहजाद ने पूछा, आरिफ महमूद शहर के जाने माने वकील हैं, गिरफ्तार कर लो बेगम जरदारी को। अब 5 करोड़ के हार का केस भी दोबारा खुलेगा। हार इसी घर में ही कहीं है, वो हम ढूंढ ही लेंगे। बिलाल और कामिल के चेहरों पर मुस्कुराहट रिंग गई। वैसे उन्हें मालूम था कि उन्हें इनाम की 1 करोड़ की रकम नहीं मिलेगी। अगर जरदारी बेगम के पास पैसे होते तो वो चोरी क्यों करती, वो भी अपने ही घर में।